وسیم بھائی ایک اور چیز بڑا ہیلپ کرتی ہے وین یو آر ویری ڈاؤن, یو تھنک آل دا ویز آر کلوزڈ, آل دا ڈورز آر کلوزڈ, اور وہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ دنیاوی معاملوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو. یہ بڑا نا ایک کہہ لیں کیتھارسس بھی ہے, اور اس میں نا بہت زیادہ دل ہلکا ہوتا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل کہ یو آر دا ورسٹ, آلویز دیر ول بی پیپل وے بلو یو, مطلب مور ورس دین یو یا ان اے ورسر سچویشن دین یورز. اور میں نے بھی اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھی ہے ٹیکنیک وسیم بھائی, کہ جب بڑا دکھ آیا ہوتا ہے کسی بات پہ, ایک دم آپ سوچتے ہیں کہ یار میرے سے نیچے جو لوگ ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے دنیاوی طور پہ, اور یعنی صحت کے طور پہ یا کسی بھی سینس میں, تو وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں, دے آر گوئنگ آن, اور بہت سے ان میں سے شکر گزار ہیں. کئی مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. لٹرلی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وسیم بھائی who have nothing in their lives to thank for in the worldly sense, یعنی جو ہمارا کرائٹیریا ہے تھینکنگ اللہ کا, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, بٹ yet they are the most grateful people ماشاء اللہ. اور انہی کو دیکھ کے زندگی بڑی ہے نا وہ خوبصورت لگتی ہے. اصل میں زیادہ جو اکثریت ہے نا وہ حضرت کا یہ جملہ ہے کہ ہم رشوت کو حلال اور غریبی کو حرام سمجھتے ہیں. تو یہ آج کل جو ہے نا کہ یعنی اسی طرح سے ایک آڈیو میں کہتے ہیں کہ تمہارے جو معصوم بچے ہیں جی, ان کے لیے اگر تم اپنے دسترخوان پہ آگ لے آؤ گے حرام کی, تو تم اس سے بڑا ظلم ان بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو ہم وہ صرف اسٹینڈرڈ اپنا اوپر کرنے کے لیے ہر طرح سے جو ہے نا ہر طرح کا حربہ آزماتے ہیں. حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی یہ جو ضروریات ہیں نا ان کو تھوڑا سا کم کر لیں جی, تو ایک اچھی خوبصورت زندگی گزر سکتی ہے. یہ صرف ہمارے جو ہے نا ارد گرد کا جو لوگ کیا کہیں گے, لوگوں میں تھوڑا سا اونچا ہونے کے لیے, بالکل, تو یہ سارا کرنے کے لیے تو بس یہ اپنے اوپر کام کرنا ہے اور راضی رہنا ہے بھائی, کہ اپنے سے نیچے دیکھو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چھت ہی نہیں ہے, جن کے پاس وہ بیسک ضروریات زندگی والی چیزیں ہیں ہی نہیں, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دی ہوئی ہیں جن کی آپ قدر نہیں کرتے. تو بالکل اس سے بہترین تو میں کہتا ہوں نا کہ جب آپ نظر ڈالتے ہو اور جب دیکھتے ہو کہ واقعی میں تو جس لمحے پہ گلا کر رہا ہوں یہ تو شکر کا مقام ہے, کتنا شکر ہے جی کہ کتنی چیزیں, بلکہ وہ حضرت کا جملہ کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لینا جو اللہ نے تمہیں پہلے دی ہیں, پہلے وہ گنو, اس کے بعد دیکھو کہ آیا ضرورت ہے بھی کہ نہیں. صحیح بات. لوگ جو ہے نا وہ بس بھول جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بس جتنا زیادہ ہوگا کثرت نا, تو کثرت پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں, برکت پہ نہیں رکھتے. صحیح بات. تو کثرت اور چیز ہے, برکت اور چیز ہے. سبحان اللہ. تو صفائی اور چیز ہے, پاکیزگی اور چیز ہے. ایک اور میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جو یہ نشہ کرتے ہیں بچے, اور اس کے اوپر بھی نا میں پڑھ رہا تھا تو مجھے نا وہیں سے ہی ریفرنس آیا. تو یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی کوئی آڈیو تھی, اس میں یا کتاب میں تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ, اور میرے پاس لوگ آ کے بچے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ بھئی ہم تھوڑا بہت نشہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کام کریٹیوٹی مانگتا ہے. تو حضرت سے پوچھا کہ کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ کہتے جی بالکل وہ کرتے ہیں, لیکن اس کی ایک حد ہے, اس کے بعد بلاک لگ جاتا ہے. اگر آپ واقعی کریٹیو ہونا چاہتے ہو, کریٹیوٹی کو بڑھانا چاہتے ہو, تو اس کا ایک ہی فارمولا ہے, اور وہ ہے پاکیزگی. جتنا اپنے خیال کو پاکیزہ کر لو گے اتنا کریٹو ہو جاؤ گے. کیا بات ہے. تو یہ جتنے بچے جو ہے نا جو یہ بہانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں شاید کسی اس چیز کی ضرورت ہے, سبحان اللہ, روح جب آپ کی طاقتور ہوتی ہے نا, اس سے جو آپ کو ہائے ملتا ہے. اگر چلے ان کا وہ جو ورڈ جو یہ ہائے ہائے کرتے ہیں نا کہ ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں, تو وہ جو ہائے ہے نا اس کو ایک دفعہ محسوس کر کے تو دیکھو, کسی کے کام آ کے تو دیکھو, تو پھر پتہ چلے گا کہ بھئی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. کیا بات ہے. بس یہی ہے کہ امیزنگ, ماشاء اللہ, امیزنگ. ایک اور چیز وسیم بھائی جو بڑا ہیلپ کرتی ہے, دا تھرڈ ون آن مائی لسٹ, دیٹ از کہ آپ ان لوگوں کی سٹوریز پڑھیں who were in a far worse situation than yours, but ان کو سکسیس آ گیا, اللہ کی طرف سے ان کو کامیابی آ گئی, یعنی they didn't have a sad ending. اس سے بڑی تقویت اور موٹیویشن ملتی ہے. دیٹ از وائی وسیم بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی سٹوریز مینشن کی, اور آپ حیران ہوں گے, میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے یونیک سٹوریز, یعنی ایسے پرابلمز انبیاء کے بتائے ہیں, بہت ہوں گے ان کی لائف میں, لیکن ایوری سٹوری ہیز سم تھنگ یونیک. جیسے آپ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے نا, تو اس کانٹیکس میں ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوئی, کافی عرصہ بڑھاپا ہو گیا, پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی. ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ باپ نے گھر سے نکال دیا, یعنی باپ نے کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا, نہیں تو تم ورنہ یہاں سے چلے جاؤ. اسی طرح ایوب علیہ السلام کا بیماری
سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا کسی کے کھو جانے سے, یعنی اپنا بیٹا لخت جگر یوسف علیہ السلام وہ ان کے ہاتھ سے گئے, کھو گئے. تو ہر پروفٹ کی سٹوری اللہ نے ایک خاص سچویشن سے جو ہے منسلک کر کے ہمیں بتائی ہے, اور سمجھانا مقصود یہ ہے کہ دیکھو ایچ ون آف دم ہیڈ این ہیپی اینڈنگ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ور سکسیسفل. اللہ کی طرف سے راحت آئی. بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے, بے شک تنگی کے بعد آسانی, بس جمے رہو. بات وہی وسیم بھائی کی یقین, دیٹس اٹ, شک میں نہیں پڑنا. تو یہ میرے خیال میں تھرڈ اٹس ویری ہیلپ فل. بالکل یہ لوگوں نے کیا ہے اور بہتری ہو رہی ہے الحمدللہ. یہ جتنے لوگ ہیں, بلکہ وہ جو لاسٹ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہوا تھا اس میں جو اکثر اگر آپ کامنٹس میں دیکھ رہا تھا تو اس میں لوگ بہتر محسوس کر رہے ہیں. بے شک. تو یہ نہیں کہ یہ حقیقت یہی ہے, سکون سوائے اللہ کے ذکر کے اور آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. اور دوسرا ہے کہ اپنا تعلق اپنے رب سے اسٹرانگ کرنا ہے, اور جب آپ بلکہ اللہ سے متعلق ہونے کے بعد آپ کو پوری کائنات کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے, اور اسی بانڈ کو آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے. کیا بات. آپ کے مشکل حالات کہیں آپ سے جو آپ کو اللہ سے دور نہ کر دے. اینگزائٹی کا ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگ عبادات چھوڑ دیتے ہیں. اکثر جب مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ پورا پروسیس ہے, جی جی کر لو جو ٹرائی کرنا ہے, صحیح صحیح, آخر میں پہنچو گے اللہ تک ہی, اس کے علاوہ تمہیں سکون نہیں ملے گا. تو اکثر لوگ جو اگر ابھی یہ سن رہے ہیں جو شاید کسی بھی وجہ سے حالات کی وجہ سے ان کا اللہ سے وہ تعلق تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے, صحیح, تو یقین رکھیں کہ آپ ایک دفعہ اس تعلق کو دوبارہ سے بحال کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں لاتا ہے. کمال جی. اور اللہ کے راستے کی جو سب سے راز کی بات یہ ہے جو کہ یہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے, جب اللہ سنبھال لیتا ہے نا, دیکھنے والے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ کن کن چیزوں سے گزر رہا ہے, اور جو گزر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ خوشی خوشی گزر رہا ہوتا ہے. تو بس یہی ہے کہ قبول کرنا ہے جی, وہی بات کے سرنڈر کرنا ہے اور پوری طرح سے قبول. پیاری بات آپ نے کی. یہ آپ نے بات کی وسیم بھائی کہ بہت سے لوگ انگزائٹی میں اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں, اللہ سے تعلق ان کا ٹوٹ جاتا ہے. اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, اٹ سمز اٹ آل اپ کہ جی جو مرضی کر لو, کیپ ٹرائنگ ڈفرینٹ تھنگس, آنا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف ہے. تو اس پہ ابن القیم کا ایک کوٹ مجھے یاد آ گیا وسیم بھائی, سیٹ کہ a sad and a depressed believer is most beloved to شیطان. اور اس میں اتنی گہرائی ہے نا اگر ہم اس کوٹ کو سمجھ لیں. کیوں, دیکھیں جب انسان ہر وقت پریشان ہے نا, سیڈ ہے, ڈپریسڈ ہے, تو وہ نا پھر تھوڑا سا سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے. مطلب میں اس کی نہیں بات کر رہا جو بیچارہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے, کلینکلی ڈپریسڈ ہے, وہ تو ایک بیماری ہے. لیکن جب آپ بہت زیادہ ہر چیز کو بارے میں سینسٹیو ہو کے اور ہر وقت پریشانی میں رہیں گے نا, تو پھر دوسروں کا خیال کہاں آپ کو آئے گا, آپ گیور کیسے بنیں گے. تو ہی سیڈ کہ شیطان کے لیے وہ سب سے زیادہ بیلوڈ ہے, کیونکہ شیطان اس کو پھر مزید مایوس کرتا ہے. خود تو وہ مایوس ہے, لیکن یہ کہ وہ اس کو بھی مایوس کرتا ہے, اور پھر وہ اس کو گناہ کی طرف بھی لے جاتا ہے, اس کو لیزینس بھی دلواتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا عبادات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہٹ ہوتی ہیں. تو دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی جو آپ نے بات کی کہ بھائی جہاں مرضی سر پیر مارتے پھرو, ایٹ دی اینڈ تم نے آنا اسی طرف ہے. اللہ ذکر اللہ تطمئن. بے شک. اور شیطان نا آپ کو اپنے تک فوکس کرتا ہے کہ بس میرے علاوہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں. آپ کی پریشانی سے زیادہ بڑی دوسرے کی پریشانی ہے, یہی تو سمجھنا ہے. سبحان اللہ. انہیں کو تو وہی نا کہ اب اللہ نے تنہا کر دیا ہے, تو اب تنہائی ہی آشنائی ہے. تنہائی میں اللہ کو ڈسکور کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہو گیا, اس سے بانڈ اسٹرانگ کرنا ہے, اور پھر جا کے کسی کی تنہائی دور کرنی ہے. اور ایک دفعہ اس کو نا عمل, علم کی دنیا سے عمل کی دنیا میں جانا ہے. یہ جو عمل جب آپ کرنا شروع کرتے ہو اور پھر آپ دیکھتے ہو کہ بھائی میں تو جن چیزوں کو ڈھونڈ رہا تھا وہ تو دینے میں چھپی تھی. یعنی کہ جو اگر کوئی اگر بہت اللہ نے اس کو مال دیا ہوا ہے تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرے گا. صحیح بات, صحیح بات. اس کی تو انگزائٹی اس سے بڑھے گی. بالکل بالکل, کہ یہ میرے اوپر اتنے لوگوں کا جو ہے وہ اللہ نے جو ہے نا وہ حصہ بھیج دیا, تو یہ نہیں کہ نا, تو بالکل وہ آپ کی اپروچ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اپروچ ڈفرینٹ, دیٹ از اے پازیٹیو کائنڈ آف این انگزائٹی, کہ وہ جو آپ کو فورس کرے گی کچھ اچھا عمل جو ہے. بالکل, روز جیسے ہی آپ کرو گے یہاں بھی کامیابی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی انشاءاللہ. اللہ اکبر, امیزنگ, ماشاءاللہ.